1917 کی بات ہے کہ عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل پھر رہے تھے. یہ جو برطانوی جنرل تھے ان کا نام تھا سٹانلے ماؤدے. ان کی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی. اب یوزلی کسی بھی قوم پر جب بھی بیرونی طاقتیں حملہ کرتی ہیں تو وہ اس قوم کی سوچ، تفکر اور ان کی تھنکنگ پاور کو جج کرتی ہیں. تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے چرواہے کو یہ کہا کہ تمہارا سب سے قیمتی جانور کون ہے؟ اب وہ جنرل کی شان و شوکت دیکھ بیٹھا تھا. اس نے کہا جناب ہمارا سب سے قیمتی جانور جو ہے وہ کتا ہے، کیونکہ وہ میری بھیڑ بکریوں کا خیال رکھتا ہے. جنرل نے اسے کہا کہ آپ اس کتے کو نا اگر میرے سامنے ذبح کر دو گے، بلا کے پالتو کتے کو، تو میں آپ کو 1 پاؤنڈ دوں گا. اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس نے منٹ نہیں لگایا، اس نے کتے کو ذبح کر دیا. پھر جنرل نے کہا کہ اگر تم اس کی کھال اتار دو گے میں پھر تمہیں 1 پاؤنڈ دوں گا. اس نے پھر منٹ نہیں لگایا اور کھال اتار دی. اور اس کے بعد 2 پاؤنڈ اس نے رکھنے کے بعد اس نے کہا اگر تم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے گوشت کے اور مجھے ایک تھیلے میں بھر کے دے دو گے تو میں تمہیں پھر 1 پاؤنڈ دوں گا. وہ 3 پاؤنڈ یوں چرواہے نے لے لیے اور وہ جنرل کے شان و شوکت سے بڑا امپریس ہوا. ابھی جنرل کچھ دیر آگے گیا تھا تو اس نے ایک پیادہ بھیجا پیچھے اور اس نے کہا کہ اس چرواہے سے کہو کہ اگر وہ اس گوشت کو پکا کے کھا لے گا تو اس کو پھر 1 پاؤنڈ ملے گا. اور اس نے کہا میں بالکل اسے پکا کے کھا لوں گا. اور اس طرح 4 پاؤنڈ اس نے چرواہے کو دیے. تو جب جنرل صاحب آگے گئے تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس قوم کی سوچ کو پڑھا ہے کہ اس کا ایک انتہائی وفادار کتا جو اس کے روزگار کی، اس کی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا تھا، جس کے ذریعے اس کو پیسہ آتا تھا، سارا کچھ ہوتا تھا، اس نے اس کو پہلے ذبح کیا، پھر اس کی کھال اتاری، پھر اس کے ٹکڑے کیے اور اس کو اب کھا بھی رہا ہے. تو ایسی قوم کو تو فتح کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس قوم پہ تو حکمرانی کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ ان کی سوچ ایسی ہے. اور پھر عراق کا حال دنیا نے دیکھا. ایسا ہی حال عراق نے صدام حسین کا بھی امریکہ سے کروایا کئی سال بعد. بس اتنی بات تھی. آگے چلتے ہیں. آپ جس طرح اپنی قوم کو پریزنٹ کریں گے باہر کی دنیا کے سامنے، جس طرح آپ یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے وفاداروں کا کیا حال کرتے ہیں، ہم اپنے رکھوالوں کی کیا عزت کرتے ہیں، یا ہم اپنے محافظوں کی کیا عزت کرتے ہیں، پوری دنیا آپ کی عزت ویسے ہی کرے گی. پھر وہ آپ کو ایک محکوم، ایک احسان فراموش قوم کے طور پر یاد رکھے گی. اور یہ احسان فراموشی پھر پوری قوم کو لے ڈوبتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. اور باہر کی قوموں کو پھر کس کی ایجنٹس، کسی بھی ایجنسی کی CIA کی ضرورت نہیں ہوتی، MI شمائی کی، کہ وہ آ کے ریکی کریں، کیونکہ انہیں اس قوم کی مینٹیلٹی پتہ ہوتی ہے. اور جس قوم میں جتنی مہنگائی، بھوک، ننگ افلاس وائرل کر دیا جائے، بے حیائی پھیلا دی جائے، اس قوم کو عورت سے، پیسے سے، کھانے سے، جداد سے، زن زر زمین سے خریدنا بڑا آسان ہوتا ہے. آپ اس کے بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھے کسی بھی شخص کی بولی لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں لائلٹی، وفاداری ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنے وفاداروں کو ذبح بھی کریں گے، ان کی کھال بھی اتاریں گے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کریں گے اور پھر کھا بھی جائیں گے اگر کوئی ان کو چند پیسے دے دے. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف.